عزیزان گرامی وقار، آج اس عظیم المرتبت، اس باوقار شخصیت کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، جنہیں عشاق کے امام نے یوں کہا: اللہ کی سرتا قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتا قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اس عظیم بارگاہ میں ہم آج خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، جس کو امام عشق و محبت نے یوں اپنے الفاظ میں کہا تھا: سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھی جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھی جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ اسی لیے آج نہایت ہی ادب و احترام کی محفل ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، وہ نام پاک آتی ہی بے اختیار ہمارے انگوٹھے لبوں تک چلی جاتی ہیں، اور چوم کر کے ان کو ہم آنکھوں سے لگا لیتی ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ اس نام میں اتنی مٹھاس ہے کہ بار بار چومنے کو دل کرتا ہے۔ اس رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم آج خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، جن کی تعریف لکھتے لکھتے قلم ٹوٹ گئی، جن کی تعریف بیان کرتے کرتے زبانیں سوکھ گئی، جن کی مدح سرائی میں عشاق شاعرانی، بلبلی، بلبلانی باغ یا انادیلی، اندلیبی، گلشنی رسالت اور دیگر جتنے بھی محبت کرنے والے ہیں، ان کی زندگیاں ختم ہو گئی، اور انہوں نے آخری میں جا کر کے ایک ہی جملہ کہا: لیکن نقلنا دانا کما کانا ہو، بادہ خواہ بزرگی تو قصہ مختصر۔ کہا تمہاری تعریف تو کسی بشر کے حق میں ہو ہی نہیں سکتی، کوئی بشر کیا تمہاری تعریف کرے، تمہاری ثنا کا حق ادا کوئی نہیں کر سکتا۔ خلاصہ صحیح ہے، حاصلی کلام یہ ہے، خدا کے بعد اگر کوئی مرتبہ ہے تو یا رسول اللہ وہ آپ کا ہے۔ اسی کو امام عشق و محبت بریلی کے تاجدار نے یوں کہا: لیکن رضا نے ختمی سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ وہ خالق کا بندہ ہے اور خلق کا آقا ہے، ایک ہی فیصلہ کیا ہے، خالق کا بندہ ہے اور خلق کا آقا ہے۔ یہی قرآن کہہ رہا ہے: قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے محبوب، آپ فرما دیں تمام انسانوں سے۔ یہاں دیکھیں، توجہ کریں، قرآن میں یہ نہیں آیا یا ایھا الذین آمنوا۔ اے محبوب آپ کہہ دیں اے ایمان والو، نہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے اے رسول آپ فرما دیں کس سے؟ اے انسانوں، جس کے اندر بھی انسانیت ہوگی اس کو رسول بلا رہے ہیں، کیا کہہ کر کے؟ اے انسانوں انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بن کر کے آیا ہوں۔ اس میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سارے مذاہب کے لوگ اگر انسان ہیں تو ان کو خطاب ہے میرے رسول کا، وہ سب کے رسول بن کے آئے ہیں۔ اسی کو عزیزان گرامی مداحان رسول نے یوں کہا ہے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا: خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اس لفظ پر توجہ رکھیں، وہ ہے خالق کا بندہ اور خلق کا آقا ہے۔ ایک جگہ پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر یوں ششپتر رہ گئے۔ ششوپنج میں، یعنی اس کو ہم ششوپنج اس لیے میں کہہ رہا ہوں تفریح کے لیے آپ کے لیے، کہتے ہیں ایک اپنی نعت میں: ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں۔ یعنی میں رسول کو خدا بھی نہیں کہہ سکتا اور عام بشر کہوں یہ بھی ان کے لیے مناسب نہیں۔ کیا کہوں؟ ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں یا ابدیت کہاں۔ حیرت نے جھنجھلا کر کہا: یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اس کے بیچ میں عام بشر بھی نہیں ہے اور یہ خدا بھی نہیں ہے۔ ہاں، وہی جس میں آپ نے کہا خالق کا بندہ خلق کا آقا کا۔ اس لفظ پر توجہ رکھیں، ہم اپنی بحث کو آج آگے بڑھاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، رسول محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کے آنے کا زمانہ بہت آخر میں ہے، لیکن وہی اصل کائنات ہیں۔ زمانہ ان کے بیاست کا آخر میں، لیکن وہی اصل کائنات ہیں۔
اب یہاں پر کچھ لوگوں کو مجھے سمجھا کر کے آگے بڑھنا ہوگا، جس کو اقبال نے کہا ہے وہی اول وہی آخر وہی یاسین وہی طٰہٰ وہی فرقان۔ ان کا ایک شعر ہے طویل ہے کہ قرآن میں جہاں یاسین آیا ہے، طٰہٰ آیا ہے یا فرقان آیا ہے، سب سے مراد یہ محمد عربی کی ذات سے ہیں، اور وہ اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کوئی ایک شخص شروع میں بھی ہو اور آخر میں بھی؟ ایسا کیسے ہوتا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، ایسا کیسے؟ اس کو تو بعض حدیثوں سے آپ نے سنا، اس کو زمین میں بونا ہے، کام تو یہی ہے نا۔ زمین میں اگر بیج نہ ہو تو پودا نہیں، زمین میں اگر بیج نہ ڈالیں تو اس کی کوئی شاخ نہیں، جڑ تو لگانی پڑے گی۔ ہم بیج لے کر کے آئے، زمین میں ڈالے، یہی اصل ہے، بیج یہی اصل ہے۔ درخت کی اصل کیا ہے؟ یہ بیج ہے۔ ہم نے بیج زمین میں بو دیا، پودا نکلا، اس کے بعد بڑھتا گیا، پھسلیں ہونے لگیں، جب جوان ہوا تو ڈالیاں تھوڑی مضبوط ہوئیں، پھر اس کے بعد اس کی شاخیں پھیلیں، پھر جوان ہوا اور بڑی عمر کا ہوا، اب اس میں پتے پھیلنے لگے، جب بڑا ہو گیا درخت تو اب اس میں پھول آئے، پھول آنے کے بعد پھر پھل آئی، اور پھر پھل کے بعد ہم نے دیکھا جو بیج زمین میں بویا تھا، آخر میں پھل میں وہی بیج نکل آیا، پھر وہی بیج آیا۔ پھلی کو آپ کسی پھلی کے دانے کو زمین میں بوتے ہیں، اس کو بونے کے بعد جب پودا نکلتا ہے پھر اس سے شاخیں ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیج اصل ہے پودے کو اگانے کے لیے، پتے بھی اسی بیج سے ہیں، پھول بھی اسی بیج سے ہیں، اور اس کی شاخ کی ساری ہریالی اسی بیج سے ہے۔ لیکن یہ درخت اختتام کہاں پر ہوتا ہے؟ جب پھل دیتا ہے، پھل دینے کے بعد پھر آخر میں وہی بیج دیتا ہے جو تم نے زمین میں بویا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیج اول میں ہو تو بھی اہمیت کا حامل ہے، آخر میں آئی تو بھی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ سارے انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو سلسلہ ہے یہ اسی بیج کی شاخیں ہیں، کوئی اس میں سے پھول ہے، کوئی اس میں سے ہریالی ہے، کوئی اس میں سے ان کی پتے ہیں، اور اخیر میں آنے والا وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کو اللہ نے شروع میں ہی رکھا تھا، وہ اصل کائنات ہے، مقصد کائنات ہے، کائنات کی وجہ اصل ہے۔ عزیزانی گرامی، اس فلسفی کو اپنے ذہن میں رکھ کر کے اب میں ایک عالمی بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جب اس رسول کے بارے میں ہم اتنی بڑی بات کہتی ہیں، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، اور خدا کی بات محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور خدا کے درمیان کوئی تیسرا مقام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بات دنیا میں اگر کوئی مقام ہے تو وہ صرف رسول پاک کا ہے۔ باقی ساری انبیاء کرام علیہ السلام سب نبی ہیں، لیکن بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی بات ہی ہے، وہ افضل الرسول ہے۔ جب ہم اتنی بڑی بات کرتے ہیں تو کیا وہ رسول صرف مکہ والوں کے لیے آئی تھی؟ کیا وہ رسول صرف عربی لوگوں کے لیے تھے؟ کیا وہ رسول صرف ان کے ارد گرد رہنے والوں کے لیے آئے تھے؟ نہیں میرے عزیزوں، قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے رسول، ہم نے ساری انسانوں کے لیے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، ساری انسانوں کے لیے، چاہے وہ امریکہ کا رہنے والا ہو، UK کا ہو، افریقہ کا ہو، کسی بھی جگہ کا ہو، کسی بھی جگہ کا ہو، انسان اگر ہے تو اس انسان کی طرف میرا نبی رسول بن کر آیا ہے۔ اس رسول کا آنے کا مقصد صرف مکہ نہیں ہے، ایک علاقہ نہیں ہے، ایک شہر نہیں، ایک ملک نہیں، بلکہ وہ آفاقی رسول ہیں۔ اس سے پہلی جتنی بھی رسول آئے ان کو ان کی قوم کا رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ وما ارسلنا رسولا الا بلسان قومہ، اللہ فرماتا ہے ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا ہے ان کو اپنی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا، اور ایک خاندان کے لیے بھیجا، یا کبھی ایسا ہوا کہ ایک ملک کے لیے بھیجا، ایک گاؤں کے لیے بھیجا۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پوری کائنات کے لیے، پوری کائنات کے لیے۔ اب اس میں ایکسیپشن کچھ بھی نہیں ہے۔ کائنات میں آدم علیہ السلام بھی آئے، اور ان کے بعد جتنی نبی آئے وہ بھی شامل ہوئے، اور قیامت تک پیدا ہونے والی جتنی انسان ہیں وہ سب شامل ہوئے۔
सब इस कायनात में आई। अब कायनात में सिर्फ इंसानों के लिए वो रसूल नहीं आई, बल्कि मलाइका की जितनी लंबी फहरिस्त है उनके लिए भी वो रसूल हैं। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जितनी मखलूकात हैं उन सब के लिए भी वो रसूल हैं। एक ज़ात है, इतनी तकमील पाई हुई है, इतनी कामिल कि उसकी तारीफ बयान करती करती ज़बानें सूख जाएंगी। मैं अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत किस किस के लिए है ये टॉपिक लेकर चलूं, शायद पता नहीं कितने सालों लग जाएं। वो तो परिंदों के लिए भी रसूल हैं, जानवरों के लिए भी रसूल हैं। परिंदों के लिए कैसी रसूल है एक अलग टॉपिक है, वो जानवरों के लिए कैसी रसूल है वो अलग टॉपिक है। वो जिन्नात की रसूल हैं, उनमें क्या तबलीग करेंगे, उनके लिए अलग रसूल है, अलग एक टॉपिक है। मेरे अजीजों, इतना ही नहीं, वो नबियों की भी रसूल हैं। इसीलिए तो कुरान में चौथी पारी में वादा लिया है नबियों से, नबिया रसूला। नबिया कुरान कहता है, ये सूरे निसा में अल्लाह, सूरे आली इमरान में अल्लाह ताला यूं फरमाता है, याद करो उस वक्त को जब सारी नबियों की रूहों को जमा करके अल्लाह ने एक वादा लिया था। जितनी भी नबी दुनिया में आने वाली थी, इन सब नबियों की रूहों से अल्लाह ने वादा लिया था। किस बात का वादा? अल्लाह ताला इन